دوستو اس ویڈیو میں رمضان میں جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام بیان کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان میں روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھنے سے اس کی قضا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ روزہ نہ رکھنے والا جان بوجھ کر وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر تک رہیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے یعنی نہ رکھے یا رکھنے کے بعد توڑ دے تو رمضان کے علاوہ کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلا کسی وجہ کے کھو دیا نہ رکھا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں تو مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں تو وہ مسلمان مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے یعنی اس کو قتل کر دینا جائز۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا، یعنی مطلب یہ کہ جو ان چیزوں کا انکار کرے وہ کافر ہے، نہ کرنے والا کافر نہیں۔ لیکن اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں، کسی کو چھوٹ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اور الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اگر اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر انکار کرنے والا نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہے۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے اور جو اعمال کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا، چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی مذاق اڑانا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزے، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہیں، اور اگر مذاق وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے اس بات کی تصریح کیا کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان یعنی سب کو دکھا کر بغیر کسی عذر کے کھائے اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المؤمنین کا ہے تو اس فرض سے کوئی بھی سبق دوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔